قائد ہیں، قائد اعظم ثانی کے نام پہ کتاب لکھی گئی ان پہ، وہ کیوں نہیں کہتے؟ ایک تو یار ہر بندہ اپنے آپ کو قائد اعظم سے جوڑتا ہے، کہاں راجہ بھوج، یہ اس کو بھی کہہ رہے ہیں عمران خان کو بھی، عمران خان صاحب کو منع کرنا چاہیے اپنے لوگوں کو. قائد اعظم واز این ایکسیپشن، جو وہ آدمی جس کو ساری زندگی کسی نے یہ نہیں کہا قائد اعظم آپ نے جھوٹ بولا، جھوٹ کا الزام نہیں لگا، بولنا تو دور کی بات ہے، خیانت کا الزام نہیں لگا 1 روپے کا، جس نے کبھی کسی کھانے پہ جانے کا وعدہ کیا تو اس پہ یہ الزام نہیں لگا کہ بھئی آپ تاخیر سے آئے، اس آدمی کے ساتھ ملا رہے ہیں. ہاں عمران خان صاحب کو روکنا چاہیے، کسی کو بھی نہیں تمام کرنا چاہنے والوں کو. کوئی قائد اعظم جیسا نہیں ہے. قائد اعظم میں وہ توکل ہے جو اولیاء میں ہوتا ہے، ہم ان کو شمار روحانی شخصیات میں نہیں کرتے ویسے، اور وہ خود بھی منع فرماتے تھے، وہ کہتے تھے میں وکیل ہوں بھائی تمہارا، میں تمہارے لیے وہ سیاسی لیڈر ہوں، مجھے روحانی میرے وہ شخصیات میں شمار نہ کرو. کسی نے کہا نا مولانا محمد علی، انہوں نے کہا نہیں میں نہیں، ویسے مولانا محمد علی جوہر بھی ویسے مولوی تو نہیں تھے، احتراماً اس زمانے میں، اب نہیں کوئی کہتا کسی کو احتراماً مولانا، اب ہے مولانا فضل الرحمان. نہیں خان صاحب نے مولانا ان کے نام سے ہٹا کے صرف فضل الرحمان صاحب انہیں کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بیک ٹو دی سپریم کورٹ. مولانا بھی کہیں، ہمیں کیا اعتراض ہے؟ بالکل ویسے ان کی سند معتبر نہیں ہے، میں نے پوچھا ہے ان سے، انہوں نے ایگزام مدرسے والوں سے، وہ کہتے ہیں امتحان نہیں پاس. ٹھیک ہے ہارون صاحب، سپریم کورٹ پہ ایک اور مزید بات، سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے جو 31 مارچ سے متعلق منٹس منگوائے گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ نہیں منٹس دیکھیں گے، دیکھیں ججوں کے، یہ تو کہ ججوں سے ایسے مطالبہ کر رہے ہیں جیسے کسی نادرا کے دفتر کے باہر کھڑے ہوئے آدمی کہہ رہا ہوں میرا کارڈ جلدی بناؤ، میرا کارڈ جلدی. یہی بات ہے، عدالت جو ہے اس کو مائنیوٹ ڈیٹیلز میں دیکھنا ہے، اس کی تکنیکی پہلو بھی، لا کی سپرٹ بھی، اور عدالت کو یہ فیصلہ کرنا ہے. دیکھیے 2-3 پاسبل فیصلے جو بھی وہ کریں سارا کو، یا تو وہ یہ کہیں اسمبلی بحال کر دیں، اس کی امپلیکیشن میں کل بتا چکا ہوں آپ کو لیکن دہراؤں گا ضرور، یا وہ کہیں کہ بھئی جو ہونا تھا، جیسے جنیجو کیس میں ہوا تھا کہ جنوجی کی حکومت کی برطرفی درست نہیں تھی مگر اب ماحول ایسا ہو گیا کہ الیکشن ہو، وہ کہیں کہ بھئی یہ درست نہیں ہوا، فرض کیجئے وہ کہتے ہیں مگر اب الیکشن ہونی چاہیے، اور الیکشن کے سوا آپشن کوئی نہیں ہے. اگر وہ اسمبلی بحال کرتے ہیں، میں پھر دہراتا ہوں، اوورسیز پاکستانیز کے ووٹ گئے، ای وی ایم مشینز گئی، افسروں کے تبادلے ہوں گے، یہ جن لوگوں کو یہ ناپسند کرتے، دیکھیں 30 ایسے افسر ہیں، کسی دن میں آپ کو سنا بھی دوں گا ان کا نام، 30 ایسے افسر ہیں جو لائل ہیں نون لیگ کے ساتھ، وہ حکومت کوئی بھی ہو، 30-22 گریڈ کے افسر ایسے ہیں. دیکھیے یہ افسر پالتے ہیں، یہ جج پالتے ہیں. میں آج کی عدالت کی بات نہیں کر رہا، اب تو عدالتوں کی نوعیت قدر مختلف ہے. انہوں نے ججوں کو سینیٹر نہیں بنایا، انہوں نے ایک جج کو صدر نہیں بنایا. صدر جج کیسے صدر بن گیا؟ جج سینیٹر کیسے بن گئے؟ ججوں کو عہدے دیے. انہوں نے 56 کمپنیاں بنائی افسروں کے لیے، انہیں 20-20 15-15 لاکھ تنخواہیں دی. کیوں؟ کمپنیاں بھی کسی ملک میں مزے کی بات ہے انو صاحب، ان کمپنیوں میں اپنے سرکاری افسران کے ملازمین جو تھے وہی موجود تھے، وہی تنخواہیں لے رہے تھے، وہی ان کے گھر کے ملازم تھے. یہ معاملات چل رہے تھے 56 کمپنیوں. بڑی بڑی گاڑیاں، 10-10 15-15 لاکھ تنخواہ. یہ اللہ کوئی مخلوق آپ نے پیدا کر لی. اور شہباز شریف صاحب 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا با الزام ہے، اور حمزہ، او اللہ کی شان، او بھائی اس پہ وہی الزامات ہیں جو مریم کہہ رہی ہیں اس کے بارے میں، اپنا عثمان بزار کے بارے میں، اور فرح کے بارے میں جو کچھ کہہ رہی ہیں، محترمہ فرح کے بارے میں جو کچھ کہہ رہی ہیں. یہی تھا کہ ٹھیکیدار نے بل کلیل کرانا تو حمزہ کے پاس چلا جائے، ڈپٹی کمشنر لگنا ہے تو اس کے پاس چلا جائے، ٹکٹ لینا ہے تو اس کے پاس چلا جائے، ڈی پی او لگنا ہے تو اس کے پاس. یہ سارے الزام، یہ چیف منسٹر ہوگا رانا ثناءاللہ صاحب، لا منسٹر ہوں گے. ظاہر ہے سپریم کورٹ یہ سب کچھ بھی دیکھے گی نا، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی یہ سب کچھ دیکھے گی. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ غدار ثابت کریں، وہ والیوم 10 تو آپ متحمل نہیں ہو سکتے اگر چھاپ اوپن ہو جائے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اوپن ہی نہیں کرنے دیا. ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جو کنفیوژن کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا تماشا، اس کو کہتے ہیں نوٹنکی. اچھا اتنے ثبوت ہیں غیر ملکی رابطوں کے. اگر ISI کا چیف ایماندار ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ایماندار آدمی ہے، میں ان سے 1-2 دفعہ ملا ہوں اتفاق سے جب وہ اس عہدے پہ نہیں تھے، اور وہ ساری چیزیں بتا دی نا ان کو کہ یہ ہیں ثبوت تمہارے غیر ملکوں کے ساتھ. مشرف کی کابینہ کے ارکان زندہ ہیں، ان میں سے کسی کو بلائیں عدالت میں، کہیں کہ کیا مشرف نے کابینہ کو یہ نہیں بتایا تھا کہ مولانا فضل الرحمان نے انڈیا سے نقد پیسے لیے ہیں.
کیا این پیٹرسن کا وہ ٹیلی گرام موجود نہیں ہے وکی لیکس میں، جس میں این پیٹرسن سے مولانا فضل الرحمان نے کہا وزیر اعظم بننے میں میری مدد کریں؟ موجود نہیں ہے. یہ تو اتنی شاعت ہیں. یہ امریکی سفارتکار ہر ایک سے ملتے پھر رہے تھے. کیوں؟ کس لیے اتنی؟ کہتے ہیں جی ملنا کوئی جرم نہیں. کوئی جرم نہیں، بالکل کوئی جرم نہیں. میں اتنے بڑے پیمانے پہ، اور میں دفتر سے آتا ہوں، دفتر کی سیڑھیاں چڑھتا ہوں، اپنے کمرے میں جاتا ہوں، یہ تو بات قابل فہم ہے، مگر میں 6 دفعہ نیچے سیڑھیاں اترتا ہوں، 6 دفعہ پھر واپس آتا ہوں، تو کوئی ان یوزول بات ہے نا. بالکل. اتنے لوگوں سے کیوں ملے؟ اتنی لمبی لمبی ملاقاتیں کیوں ہوئی؟ کس وجہ سے؟ ماسکو کے دورے سے کیوں روکا؟ دیکھیے اس میں پاکستان کے دوست ممالک پریشان ہے. روس کی بات تو الگ ہے، ان کا کانفلکٹ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں ان کا کانفلکٹ ہے، مگر انہوں نے بڑا اوپن سٹیٹمنٹ ترکی کے وزیر خارجہ اوغلو نے کیا کیا اس وقت فون کرنا ہے، اس وقت قریشی صاحب کو. ہاں، کس لیے؟ اور ترکی کا پریس جو ہے اس میں مراسلے چھپ رہے ہیں، ویری امپورٹنٹ آرٹیکل چھپ رہے ہیں. چین کے سرکاری ترجمان نے کیا کیا؟ نام نہیں لیا، صرف کہیں انہوں نے وہی بات جو روس نے کہی ہے کہ چھوٹے ملکوں کو بلیک میل کرتے ہیں، دباؤ ڈال رہے ہیں. اور وہ نیچے ایک اس نے وہ ایک خاکہ سا بنایا ہے کہ ایک پستول ہے جس کی شکل امریکی جھنڈے سے ملتی جلتی ہے، یعنی اس کی جو سطح دی ہوئی ہے جی، اور وہ کن پٹی پہ رکھا ہوا ہے. امریکہ، چین یہ کہہ رہا ہے، روس کہہ رہا ہے، ترکی کہہ رہا ہے. اور یہ نیوز ایجنسیاں دیکھو، یہ بی بی سی والے انٹرویو کس کا کر رہے ہیں؟ اس کنٹروورسی پہ انٹرویو کس کا کر رہے ہیں؟ حسین حقانی کا. اللہ کی شان. بلاول بھٹو زرداری کا بھی یہ جرنلزم ہے. اور پاکستان میں کن جرنلسٹوں کی وہ کر رہے ہیں، خدمات حاصل کر رہے ہیں؟ ان میں چاندی انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ ہیں جو اس کمپین میں شامل ہیں جو حکومت کے خلاف ہے. چلیں، آپ نے پروپیگنڈا کی بات کی. اخبارات کے اندر الیکشن کمیشن کو لے کے کیا پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ جی خبر آ گئی الیکشن کمیشن کی، وہ تو اس اخبار نے تو حد ہی کر دی. کوئی ایک جھوٹی خبر تھوڑی چھاپی ہے. مطلب پہلے بھی کئی ایسی خبریں چھاپی ہیں. الیکشن کمیشن نے کہا 3 مہینے میں الیکشن ہو سکتا ہی نہیں. الیکشن کمیشن کہتا کب کہا بھائی ہم نے؟ وہ سیاہی نہیں ہے، کاغذ نہیں ہے. بھائی سیاہی بازار سے خرید لی جائے گی. ایک خاتون تھی، وہ کہنے لگی ایک آدمی، شریف آدمی کے بارے میں کہ یہ مجھے چھیڑے گا، یہ مجھے چھیڑے گا. اس نے کہا بھائی میرے سر پہ ٹوکرا ہے، سامان لے کے جا رہا ہوں، ہاتھوں میں بھی سامان اٹھایا ہوا ہے، میں کیا چھیڑوں گا؟ اس نے کہا نہیں، یہ سامان نیچے رکھے گا، پھر ٹوکرا اتارے گا، پھر مجھے چھیڑے گا. یہ کیا دلیل ہے بھائی؟ بی بی سی ایک کمپین چلا رہا ہے پاکستان کے خلاف، واشنگٹن پوسٹ میں چیزیں چھپ رہی ہیں، اور رائٹر نیوز ایجنسی کوئی شواہد نہیں مل، نام کسی کا نہیں. اچھا یہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے، ایک افسر نے کہا ہے کہ الیکشن نیوز صحیح نہیں ہے. وہ بھی صحیح بازار سے ملتی ہے، خرید لیں. پرنٹنگ، بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ پاکستان میں، اس میں ظاہر ہے سارے سرکاری پریس میں نہیں چھپتے، اس میں سرکاری نگرانی میں جو فوج نگرانی کرے گی، الیکشن کمیشن نگرانی کرے گا، اور الیکشن کمیشن عمران خان کا حامی نہیں ہے، وہ چھپوا لے گا. وہ 8 کروڑ بیلٹ پیپر چھاپنا آج کے زمانے میں کوئی کام ہے؟ بیلٹ پیپر نہیں چھپیں گے، سیاہی نہیں ملے گی. حیران کن سٹیٹمنٹس ہیں ساری پروپیگنڈا بیسکلی. $20 بلین خرچ ہوتے ہیں اس پہ. یہ کوئی سری لنکا ہے؟ اور کب ہوا ہے کہ 3 مہینے میں الیکشن کا فیصلہ ہوا اور وہ نہ ہو سکے؟ یہ ساری کمپین کے. اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک اور خبر چھاپی اسی اخبار نے، کل فیصلہ ہوگا. اچھا جی، وہ کہہ رہے ممکن ہے ہم کل فیصلہ کریں، وہ کہہ رہے نہیں کل ہوگا. سپریم کورٹ پہ دباؤ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ، کمال ہے جی. خبر ہے ہارون صاحب کہ اگر جنرل الیکشنز کی طرف ملک بڑھ جاتا ہے تو پھر بلدیاتی انتخابات مشکل ہے. کیا واقعی ایسا ہو سکتا ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا، میں نے اس کو اسٹڈی نہیں کیا. جس چیز پہ آدمی نے غور نہ کیا اس پہ نہیں، تو ممکن ہے ملتوی کرنے پڑے. تو بہرحال اس وقت الیکشن تو عمران خان ہار نہیں سکتا. حمایت ہے عوام کی، دھاندلی ہو تو الگ بات ہے. اسد مجید کو سپریم کورٹ میں طلب کیا جائے، مریم صاحبہ یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں. اسد مجید صاحب کون ہے؟ اسد مجید صاحب جنہوں نے پورا مراسلہ بھجوایا. تو ٹھیک ہے، طلب کیا، ٹھیک ہے طلب کیا جائے، بلایا جانا چاہیے. ہاں طلب کیا جائے. نہیں دیکھیں نا عدالت میں، لیکن یہ ان کا وکیل کہے نا،
وہ کیا ہے ٹویٹر پہ اپنا سپریم کورٹ کو بتا رہی ہیں اپنا نہیں پریس کانفرنس کیا مطلب کیا ہے وکیل وہاں ہے نا نون لیگ کے ذریعے بات پہنچائیں. ہاں درست, نون لیگ کے وکیل ہیں, پی ٹی آئی کے وکیل ہیں, اٹارنی جنرل ہیں, ہر پارٹی کا وکیل وہاں موجود ہے, حتیٰ کہ وہ پونی والا بھی موجود ہے. رضا ربانی ہے ان کا نام, مت کے کہا کریں, مت ان کے نہیں رکھی ہوئی اس نے. اچھا چھوڑ گیا ہارون صاحب, آپ نے اتنی ساری چیزیں گنوا دی. پونی رکھا کرتے, یہ کیا رواج ہے پونی کا, کیا رواج ہے ہارون صاحب؟ فیشن ہے, اب کسی کے فیشن پہ تو نہیں آواز, مطلب کیا ہے اس کا, تنقید تو نہیں کر سکتے کہ فیشن ہے. ہم کون سا روک رہے ہیں. وہ میری پوتی ایک دن چلی گئی ہوٹل میں, ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے اپنے فیملی کے ساتھ, چھوٹی چھوٹی بچی تھی اس وقت, ابھی بڑی ہے تو اس وقت 6 سال کی تھی. اس نے جا کے ایک پونی والے سے پوچھا, انکل آپ کی اماں آپ کو منع نہیں کرتی اس طرح کی حرکتوں سے؟ وہ بیچارہ خاموش. بچوں کے ایسے تلخ سوالات پہ ہارون صاحب مزید کیا جواب دیا؟ غیر سیاسی ہوتے ہیں. اینی ہو, ایک سیاسی سوال ایک اور بھی ہارون صاحب, آپ نے اتنی ساری چیزیں گنوا دیں کہ ای وی ایم یہ لوگ ختم کریں گے, کرپشن کے کیسز یہ ختم کریں گے, مافیا دوبارہ سے زندہ ہو جائے گا, اور کیا کیا یہ کچھ اپنے لیے کریں گے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں تحریک عدم اعتماد اپنی ذات کے لیے نہیں جمع کرائی, یہ جو عوام پس رہی ہے نا مہنگائی میں, اس کے لیے جمع کرائی تھی, اپنے لیے نہیں کرائی انہوں نے. میں کہا آپ کو کلیئر کر دوں, شہباز شریف صاحب نے ساری زندگی اپنی ذات کے لیے گزاری ہے. کہتے ہیں ایک دہلے کی کرپشن نہیں کی, یہ 16 ارب تو رہ گیا ایک طرف, ان کے پاس یہ دولت کے انبار کہاں سے آئے ہیں. ان کا کزن کہتا ہے میں نے 16 کروڑ روپے دیے, میں فیصل آباد میں داخل نہیں. چلیں بریک لیتے ہیں, فوری طور پہ بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, مزید یہاں سے کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بلاول بھٹو زرداری ابھی کچھ بات کر رہے تھے, ایک سٹیٹمنٹ پھر آگے بڑھتے ہیں. انہوں نے کہا ہے پیپلز پارٹی جب نکلتی ہے باہر تو بڑے بڑے آمر بھاگ جاتے ہیں. مطلب کس عمر کے انہوں نے تو طیارے کے حادثے میں شہید ہو گئے. میں تو انہیں شہید کہتا ہوں, اس دوران ڈیوٹی جان سے گئے, اور امریکہ نے انہیں, امریکہ ان کا دشمن تھا اور بھارت ان کا دشمن تھا. ان کے ہوتے ہوئے تو بھارت جو ہے وہ روتا تھا